چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ عدالت نے عمران خان کے معافی مانگنے پر فرد جرم کی کارروائی روک دی۔ عمران خان نے موقع اختیار کیا کہ میں عدالت کا صرف 1 منٹ لوں گا، میں آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا اور خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر کی ملاقات، پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جامع اصلاحات ہونی چاہیے۔ پاکستان کا بڑا حصہ سیلاب کے باعث زیر آب، پاکستان کو اس وقت دنیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ امریکی صدر نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی قیمت انسانیت کو چکانی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی بہتری لانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تاریخ کی بدترین تباہی ہوئی، صحت اور خوراک جیسے بحرانوں کا سامنا ہے، $30 ارب کی ضرورت ہے، عالمی برادری تعاون کرے، موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کا تعاون ناگزیر ہے۔ سیلاب کی صورتحال سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے، پوری دنیا کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ورلڈ بینک کے صدر کو سیلاب کی تباہ کاری سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہر ممکن تعاون کا یقین دہانی کرائی۔ ملک میں بارشوں اور سیلاب کے باعث مزید 7 افراد جاں بحق، این ڈی ایم اے نے نقصانات سے متعلق نئی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 1576 ہو گئی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں طبی سہولیات کا شدید فقدان، ملیریا، گیسٹرو، ڈائریا اور جلدی امراض سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ۔ پنواقل میں گیسٹرو کے باعث 2 بچے جاں بحق، اموات 20 ہو گئیں۔ راجن پور کے تینوں تحصیلوں کی عوام مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ میں نے ایسی تباہی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے، دنیا کو اس پر جاگنا چاہیے۔ جو تباہی ہوئی، دنیا کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان آنے والی اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی کا نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا دورہ، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر دنیا کی توجہ مرکوز کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔ معاشی حالات دیکھیں، تحریک انصاف کو اندازہ ہے 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف کیس تیار کرنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کروڑوں لوگ اس وقت سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ عوام نے ارکان اسمبلی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار شدت کے ساتھ جاری۔ پاکستان کے بڑے شہر کراچی، پشاور، اسلام آباد اور لاہور ڈینگی کے نشانے پر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے سب سے زیادہ 126 کیسز پشاور میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق راولپنڈی میں بھی ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ انگلینڈ نے پہلے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔
اور سکارف نہ پہننے پر لڑکی کی ہلاکت کا معاملہ۔ ایران میں مظاہروں نے شدت اختیار کر لی۔ مظاہرے دارالحکومت تہران سمیت اب 20 سے زیادہ شہروں میں پھیل گئے۔ جلاؤ گھراؤ، سڑکیں بلاک، ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ مرنے والوں میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق 16 سالہ نوجوان بھی شامل۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو اہم خبر دیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے معافی مانگنے پر فرد جرم کی کارروائی روک دی۔ عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ میں عدالت کا صرف 1 منٹ لوں گا، میں آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا اور خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلے مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بحث میں جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل تھے۔ عمران خان ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کو 29 ستمبر تک بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عمران خان کا تحریری جواب مسترد کر دیا تھا۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی تھی۔ عمران خان نے غیر مشروط معافی کے بجائے اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ عدالت نے عمران خان کا جواب مسترد کرتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ توہین عدالت کیس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے معافی مانگنے پر فرد جرم کی کارروائی روک دی۔ عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ میں عدالت کا صرف 1 منٹ لوں گا، میں آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا اور خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں۔ عمران خان ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کو 29 ستمبر تک بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج عمران خان پہ جو فرد جرم عائد ہونی تھی لاسٹ ٹائم پہ انہوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ میں جو جسٹس وہ جو جج ہیں خاتون جج زیبا چودھری ان کے پاس جا کے وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر ان کو عدالت کی طرف سے جو حکم آیا کہ ان پہ فرد جرم عائد نہیں کیا جائے گا۔ اب جو کہا کہ کیس کا جو معاملہ ہے وہ پہلے 29 ستمبر تک ملتوی کیا گیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ سے ڈیٹ پڑی ہے 3 اکتوبر کو یہ جو سماعت ہے یہ 3 اکتوبر تک ملتوی کی جائے گی۔ عدالت نے یہ کہا کہ خاتون جج کے پاس جانا یا نہ جانا آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ ان کے پاس جاؤں گا اور جا کے ان سے معافی مانگوں گا۔ تو جج عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہے تو یہ کافی ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے 3 اکتوبر تک کی جو تاریخ بدل کے 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور 3 اکتوبر تک بیان حلفی جمع کرانے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ اچھا عمر، یہ بتایا کہ عمران خان پر فرد جرم تو عائد نہ ہو سکی، تو آگے اس کیس کا کیا مستقبل ہے؟ ابھی اس وقت صورتحال جو بظاہر نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان غیر مشروط جو عدالت کیونکہ چاہتی تھی کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگے،
تو عمران خان وہ غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں، جبکہ وہ خاتون جج کے پاس جا کے وضاحت بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو اب لگے ایسا ہی رہا ہے کہ جو 3 اکتوبر کو جو سماعت ہوگی یا اس پہ، تو پھر اس میں کیس کو ڈسمس کر دیا جائے گا، مزید عمران خان کا ٹرائل نہیں ہوگا. اچھا عمر، یہ بتائے کہ کیا عمران خان کو کوئی تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی 3 اکتوبر کو بیان حلفی جمع کروانے کا حکم ملا ہے عمران خان کو عدالت کی طرف سے، اور اسی لیے 29 ستمبر کا جو ٹائم دیا تھا، پھر اس کو بدل کے تو انہوں نے 3 اکتوبر کا ٹائم رکھ لیا ہے کہ 3 اکتوبر تک عمران خان جو اپنا بیان حلفی جمع کروائے، اور پھر جب بیان حلفی جمع ہوگا اس کی روشنی میں عدالت فیصلہ کرے گی کہ آگے کیس کا ڈیسیژن کیا کرے. اور جسٹس اطہر من اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے جو آج بیان دیا ہے خاتون سے معافی مانگنے کا اور جا کے ان کے پاس وضاحت دینے کا، تو اس بیان کو عدالت سراہتی ہے. اچھا عمر، یہ بتایا کہ جب لاسٹ ٹائم عمران خان وہاں پر پیش ہوئے تو عمران خان کو روسٹم پر آنے کی اجازت نہ ملی، تو اس بار کیسے دے دی گئی؟ جی اس وقت عمران خان پہلے سے ذہنی طور پہ شاید تیار تھے، اور اسی ابھی کچھ ہی دیر بعد عمران خان کنونشن سینٹر میں بھی خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا وہ پریس ریلیز جاری ہو چکا تھا. تو اس تمام کو دیکھتے ہوئے، تمام حالات کو دیکھتے ہوئے لگ یہی رہا تھا کہ عمران خان کے بھوکلا شاید پہلے سے آگاہ کر چکے تھے عدالت کو کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ عمران خان جب عدالت کی طرف آئے تو کافی مطمئن نظر آ رہے تھے، اور جب وہ واپس گئے، اور آج اس طریقے سے نہ تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ آئے تھے، اور نہ ہی اتنی مطلب زیادہ سیکورٹی ہر دفعہ ہوتی تھی، اس دفعہ بھی سیکورٹی ٹھیک تھی، لیکن عمران خان بالکل ایک گاڑی میں سنگل آئے تھے اندر، ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا قافلہ نہیں تھا. عمر ویس قردیزی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنے بیان پر معافی مانگ لی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت نے عمران خان کے معافی مانگنے پر فرد جرم کی کارروائی روک دی. عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ میں عدالت کا صرف 1 منٹ لوں گا، میں آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، اور خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی. بینچ میں جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں. عمران خان ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے. عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کو 29 ستمبر تک حلفی جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. عمران خان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عمران خان کا تحریری جواب مسترد کر دیا تھا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹر اسلام آباد ارسلان سے. جی ارسلان، بتائے گا کہ آج کی عدالتی کارروائی میں کیا ہوا؟ جی جیسے ہی عمران خان کمرہ عدالت کے اندر آئے اور کمرہ عدالت کے اندر آتے ہی انہوں نے پچھلی کرسیوں پہ بیٹھنے کے بجائے اگلی کرسیوں پہ وہ تشریف لے آئے اور بالکل رستم کے سامنے تھے. اور سب سے پہلے ان کے وکیل حامد خان نے عدالت سے صدا کی کہ عمران خان آج عدالت سے بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب رستم پہ آئے، انتہائی ان کے چہرے پہ اطمینان بخش چہرہ تھا، اور انہوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ میں نے جو بیان دیا تھا، مجھے اپنے اس بیان پہ پشیمانی ہے، اس بیان پہ شرمندگی ہے، اور میں خاتون جج زیبا چودھری سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ڈینائی کیا اور عدالت سے معافی مانگی، جس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے یہ ریمارکس تھے. انہوں نے ان کو سراہتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو عدالت آپ پہ فرد جرم عائد نہیں کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے جب عدالت سے معافی مانگی تو عدالت نے ساتھ میں یہ ریمارکس بھی دیے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ زیبا چودھری کے پاس جائیں گے، تو آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ کو شرمندگی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے. اب عدالت آپ پہ فرد جرم عائد نہیں کرے گی. اب عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی جو اس کیس کی جو کارروائی ہے اسے آگے نہیں بڑھایا جائے گا. اب اس کے علاوہ جو سماعت تھی اسے 3 اکتوبر تک ملتوی کر دیا، اور 3 اکتوبر کو عمران خان صاحب اپنا بیان حلفی جمع کروائیں گے، اور جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے آج عدالت میں اورلی دی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ان ریٹن دیں گے، اور اس بیان حلفی میں وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ انہیں اپنی غلطی پہ احساس ہے، وہ پشیمان ہیں، انہیں شرمندگی ہے. وہ زیبا چودھری جو خاتون جج ہیں، ایڈیشنل اینڈ سیشن جج، ان سے
وہ معافی مانگتے ہیں اور وہ اپنے اس بیان سے رجوع کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی روشنی میں، اس بیان حلفی کی روشنی میں عدالت ان کا جو ان کے کیس کا جو فیصلہ ہے۔ ارسلان یہ بتائیے، ان پر فرد جرم تو عائد نہیں ہوئی، تو اس کیس کا آگے مستقبل کیا ہے؟ جی، عمران خان صاحب کے فرد جرم عائد نہ ہونا یہ ایک خوش آئند ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ عدالت یہ نہیں چاہتی کہ بار بار جو ہے وہ کسی شہری پہ، کسی شخص پہ فرد جرم عائد ہے، اور عدالت بھی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کے تحت مجبور ہیں۔ اب اس کیس کا جو مستقبل ہے، مستقبل قریب میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کیس کو عمران خان صاحب بیان حلفی جمع کرائیں گے تو عدالت اس کیس کو ختم کر دے گی۔ اس کے اندر بالکل کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب پہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی جس دن فیصلہ آنا تھا کیس کا، تو اس دن انہوں نے عدالت سے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اپنی سٹیٹمنٹ سے، اور انہوں نے بھی معافی مانگی اور عدالت نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی فرد جرم عائد ہونے کے بعد۔ یہاں پہ تو عمران خان صاحب نے فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی عدالت سے معافی مانگی، اور عدالت نے اس بات کو سراہتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت خوشائند بات ہے۔ اور اب عمران خان صاحب اپنا بیان حلفی جمع کرائیں گے، اور اس بیان حلفی کے اندر وہ ساری باتیں ریٹن ایکسپلین کریں گے عدالت کو، اور اپنے جو غیر مشروط معافی ہے وہ مانگیں گے۔ اور عدالت بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگیں، کیونکہ آئین اور قانون کی بالادستی عدالت کے لیے سب سے پہلے ہے۔ جو چھوٹی عدالتیں ہیں، جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ان کے ججز کا، ان عدالتوں کا وقار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم ان کے وقار کو برقرار رکھیں گے۔ تو عمران خان سے وہ یہی سٹیٹمنٹ چاہتے تھے کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں۔ عمران خان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر غیر مشروط معافی مانگی ہے، تو اب اس کیس کو ڈسمس کر دیا جائے گا 3 اکتوبر۔ ارسلان، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر باسق روسی نے ملاقات کی، پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر جنرل اسمبلی نے پاکستان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں جامع اصلاحات ہونی چاہیے، بین الحکومتی مذاکرات تمام ملکوں کی توقعات کے مطابق تعمیری اور شفاف ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان کو سیلاب کی شکل میں اپنی سب سے بڑی قدرتی آفت کا سامنا ہے، یہ تباہی پاکستان کی وجہ سے نہیں، اس پر دنیا کی حمایت کے مستحق ہیں۔ صدر UN جنرل اسمبلی کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں دنیا کو پاکستان کی بھرپور مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر جنرل اسمبلی کو مسئلہ کشمیر، افغانستان اور اسلامو فوبیا سے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا بڑا حصہ سیلاب کے باعث زیر آب ہے، پاکستان کو اس وقت دنیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی قیمت انسانیت کو چکانا پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی بہتری لانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر فوڈ سیکیورٹی کو خطرات درپیش ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین جنگ کا فوری خاتمہ چاہتا ہے۔ روس نے بے شرمی سے یوکرین پر حملہ کیا۔ روسی صدر پیوٹن نے یورپ کے خلاف ایٹمی حملے کی دھمکی دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ اصول پر ختم ہو کہ کسی خطے پر بزور طاقت قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اینجلینا جولی کا کہنا ہے کہ میں نے ایسی تباہی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے، دنیا کو اس پر جاگنا چاہیے۔ جو تباہی ہوئی، دنیا کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی نے نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر دنیا کی توجہ مرکوز کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اینجلینا جولی نے بدترین تباہی، عوام کی مشکلات اور پاک فوج کے ریلیف آپریشن کی حقیقی منظر کشی پیش کی۔
ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی امدادی سرگرمی دیکھی تو وہ پاک فوج کر رہی ہے، ہر جگہ پاک فوج عوام کی مدد کرتے زندگیاں بچاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن زندگیوں کو بچایا گیا ان سے بات کی مگر وہ ابھی بھی محفوظ نہیں ہیں، آنے والے ہفتوں میں بھرپور مدد نہ پہنچی تو بچنے والے بھی نہیں بچیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایسی تباہی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی، زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا انسانوں میں بے شمار بچے بھی شامل ہیں۔ متاثرین کو خوراک، شیلٹر، طبی سہولیات کی ہنگامی ضرورت ہے۔ عالمی بینک نے امدادی سرگرمیوں میں پاکستان کی مدد کے لیے فوری طور پر $850 ملین دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ مالپاس سے ہونے والی ملاقات میں انہوں نے حکومت کی جانب سے اقتصادی پالیسی متعارف کرانے کے اقدامات سے آگاہ کیا، عالمی برادری سے اضافی سرمایہ کاری اور مالی وسائل کے لیے حکومت کی ضروریات کو واضح کیا۔ انہوں نے عالمی بینک کے صدر کو پاکستان میں سیلاب کے تباہ کن اثرات کی بابت بتایا اور $372 ملین فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ عالمی بینک کے صدر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کو عالمی برادری کی اجتماعی حمایت سے تعمیر نو کے لیے ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور تباہی پر ہمدردی اور تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات میں عالمی بینک گروپ کے پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ اب بات کریں کچھ سیلاب سے ہونے والی تباہی کی کہ ملک میں بارشوں اور سیلاب کے باعث مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک میں تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ NDMA نے نقصانات سے متعلق نئی رپورٹ جاری کر دی۔ NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1576 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بلوچستان میں 1، سندھ میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کی مجموعی تعداد 12,862 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب اور بارشوں کے باعث 392 پل، 13,093 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں۔ 24 گھنٹوں میں 1,17,000 مویشی ہلاک ہوئے۔ سیلاب کے باعث اب تک 17,423 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید 3 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 304 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مرد اور خاتون سمیت 1 بچے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی۔ جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کا تعلق ضلع جعفر آباد سے ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 138 مرد، 74 خواتین اور 92 بچے شامل۔ سب سے زیادہ 40 ہلاکتیں کوئٹہ، زوب سے 23 اور لیسبیلا سے 21 اموات رپورٹ ہوئیں۔ PDMA کے مطابق اب تک صوبے بھر میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 184 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب اور بارشوں سے مزید 2200 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں طبی سہولیات کا شدید فقدان، ملیریا، گیسٹرو، ڈائریا اور جلدی امراض سمیت دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو گیا۔ پنواکل میں گیسٹرو کے باعث 2 بچے جاں بحق، اموات 20 ہو گئیں۔ راجن پور کے تینوں تحصیلوں کے عوام مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے۔ سیلاب متاثرین امداد اور ادویہ کے لیے دہائیاں دینے لگے۔ دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ سے پانی نہ نکالنے پر احتجاج کیا گیا۔ دل برداشتہ شہری نے خود سوزی کی کوشش کی جس کو دیگر شرکاء نے بچا لیا۔ PDMA کے مطابق سندھ میں اب تک 724 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جیکب آباد میں 1.5 ماہ کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 108 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ضلع کنبر شہداد کوٹ میں گیسٹرو اور ملیریا سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ متاثرین کا شکوہ ہے کہ انہیں مچھردانیاں فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تاریخ کی بدترین تباہی ہوئی، $30 ارب کی ضرورت ہے، عالمی برادری تعاون کرے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث 3,50,00,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب تک 1500 سے زائد اموات رپورٹ ہوئیں۔ موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کا تعاون ناگزیر ہے۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کو تقریباً 30 ارب ڈالر امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سیلاب کے بعد صحت اور خوراک جیسے بحرانوں کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کی اسلامو فوبیا پر پالیسی کی وجہ سے مسلمان وہاں پر غیر محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پوری دنیا سے 7,000 ٹینٹ آئے جبکہ ہمیں 15 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شکارپور میں بینظیر ٹاؤن میں ٹینٹ سٹی کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2 ماہ کے اندر پانی نکال کر آبادی کو بحال کریں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پوری دنیا سے صرف 7,000 ٹینٹ آئے ہیں جبکہ ہمیں 15 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ سیلابی امداد پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ان کی ذمہ داری ہے کہ مدد کریں۔ صحبت پور کے گاؤں سعید احمد کھوسا میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب زدگان میں راشن تقسیم، سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے بھرپور امداد جاری ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اپنے وہاں پر موجود نمائندے بیورو چیف عطا محمد کھوسا سے۔ جی عطا محمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ناظرین کو میں بتاتا چلوں جس طرح سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اور بحالی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ان سیلاب زدگان کو راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے جو لوگ ہیں جو سیلاب سے کافی متاثر ہو گئے ہیں، آج ان کو راشن ملا، ان کی خوشی دیکھ کر ہمیں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الخدمت جو ان غریب جو متاثر ہیں، بے گھر ہیں، آج ان کی مدد ہو رہی ہے۔ آئیے الخدمت ضلع صحبت پور میں کس طرح کام کر رہا ہے۔ الخدمت شروع دن سے جب سیلاب اور بارشیں وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں، الخدمت کام کر رہی ہے یہاں پہ، اور اس وقت آج ہم نے تقریباً 200 راشن اس بوٹ میں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی متاثرین تھے ہم نے کوشش کی ہے ان تک پہنچنے کی، اور ان کو یہاں پہ ہم لائے ہیں اور ان کے اندر یہ ہم نے وہ دیکھا ہے۔ خدمت انشاءاللہ ان کی بحالی تک ان کے ساتھ ہے۔ بورڈ کے سربراہ محترم سعود احمد کا بےحد مشکور ہوں۔ الخدمت والے بارش سے لے کر آج تک خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ضلع صحبت پور کے لیے اچھی بات ہوگی کہ الخدمت اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ الخدمت والوں نے ادا کیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں الخدمت کے جو اور کچھ سیاسی پارٹیوں سے تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم الخدمت والوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بحالی اور ہماری جو یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں دیہاتوں سے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے سیلاب متاثرین کی جانب سے کٹ لگانے پر متاثرین کے خلاف مقدمہ درج۔ عمرکوٹ کی تحصیل کنڈری کے نواحی گاؤں ہارون آباد سمو کے نزدیک برساتی پانی کی نکاسی کے لیے سیلاب متاثرین کی جانب سے کٹ لگانے کے خلاف شہری اظہر میمن کی مدعیت میں مختلف گوٹھوں سے 15 سے زائد سیلاب متاثرین پر ڈیوٹی اٹکا سرکاری ملکیت کو نقصان پہنچانے اور شہر کو ڈوبنے کی کوشش کا مقدمہ کنڈری پولیس تھانے میں درج کرایا گیا ہے۔ پولیس نے 5 متاثرین اشرف سمو، عمر سمو، ہاشم سمو، مالک سمو اور پوچو میگوڑا کو گرفتار کر لیا۔ نارنگ منڈی کے سرحدی علاقے بریار کوہنا میں پنجاب کی بڑی نہر مرالا راوی لنک کی تندوتیز لہروں کی تباہکاریوں نے شدت اختیار کر لی۔ زمینی کٹاؤ سے نہر پھیلتی ہوئی دریا کی شکل اختیار کر گئی۔
किसी भी बड़े नुकसान का खदशा हो सकता है। मुतासरीन का समाजी रहनुमा चौधरी इशफाक बरियार की क़यादत में हुकूमती बेहिस्सी और महकमा अनहार की मुजरिमाना गफलत पर शदीद एहतजाज, फौरी नोटिस लेने और हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंद बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक बार फिर पार्लियामान में वापस जाने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुआशी हालात देखें, तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ केस तैयार करने का एक और मौका दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। अवाम ने अरकान असम्बली को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई अरकान असम्बली के से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पीटीआई को असम्बली में वापसी का मशवरा देते हुए रिमार्क्स दिए कि अवाम ने अरकान असम्बली को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। पार्लियामेंट में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 13.5 अरब रुपए जमा किए हैं। पीटीआई अरकान अपने हलकों में सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सैलाब मुतासरीन पीने का पानी है, ना खाने को रोटी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात ना हुए तो नुकसान अखराजात से कहीं ज़्यादा होगा। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई को अंदाज़ा है 123 ज़िमनी इंतखाबात के कितने अखराजात होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा नहीं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में सिर्फ करेंसी के ज़िमन में पाकिस्तान को अब तक 5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबात ना होने का नुकसान इंतखाबात ना करने से कहीं बड़ा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के वकील ने एहतसाब अदालत से कहा कि इसहाक डार को मुल्क वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए मज़ीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का अदालती फैसला बरकरार है। डिस्कोट में भी आटे की कीमतों में इजाफा, शहरियों से मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खालिद डोगर से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस बार डिस्कोट में मौजूद हूँ जहाँ पर आटे की कीमतों में हुकूमत की तरफ से इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से डिस्कोट के शहरियों से पूछे वो क्या कहते हैं। जी, कारोबार चलन नहीं दे है, आटा इन्ना महंगा लैके किदा खा लेना वा। ये तो भुखे मारन वाला हिसाब आ भाई जान। सानू किधर ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 60-70 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹੜਾ 160-70 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਦੇਣ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਦੇਣ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 400 ਲੈ ਕੇ ਤੇ 600 ਦਾ ਫਿਰ ਆਪ 650 ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। 90 रुपए के जितने पे उसमें से अभी 648 पे कर दिया गया। कीमतें पुरानी लिखी हुई हैं 400 कुछ रुपये, तो पुराने थैले फरोख्त कर रहे हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं है। एक्शन तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन इनका रेट जो है अपना ये ठीक दिखे, जो रेट गवर्नमेंट ने बनाया है नई लिस्ट के मुताबिक तो लिखे। यहाँ पर अवाम का कहना है पहले ही अवाम जो महंगाई की चक्की में पीस रही। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब साहिबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात हुई।
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का साहिबजादा हामिद रज़ा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को अहसन तरीके से चलाने की हिदायत। इस्तेकाम पाकिस्तान में उलमा की काविशें काबिल तहसीन हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि दीन का काम हम सब पर फ़र्ज़ है, दीनी शार के फ़रोग़ में भरपूर मुआवनत करेंगे। कुरान मजीद की नाज़रा तालीम का हसूल पंजाब भर के तलबा के लिए लाजमी करार दे दिया गया। उलमा बोर्ड और सीरत अकेडमी को फ़ाल बनाया जाएगा। सीरत अकेडमी के ज़रिए दीनी उमूर पर रहनुमाई ली जा सकेगी। साहिबजादा हसन रज़ा और साहिबजादा हसन हामिद रज़ा भी इस मौका पर मौजूद थे। बन्नू के जानी खैर टॉप डी हस्पताल का तिबी अमला गायब। दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ फ़िदा मोहम्मद खान से। जी फ़िदा मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के जानी खेल टाइप डी हस्पताल में। इस हस्पताल का तिब्बी अमला सिवाय एक लेडी डॉक्टर के जो अभी पहुंची है, दूसरा अमला गायब है। इस अस्पताल का एमएस तकरीबन 2 हफ्ते कबल वो तब्दील हो चुका है, लेकिन नया एमएस यहाँ पर नहीं आया। यहाँ तकरीबन सुबह से 30-40 मरीज़ों को हमने देखा है कि अस्पताल आते हैं दूर दराज के इलाकों से, फिर डॉक्टर और दूसरा अमला ना होने की वजह से वापस चले जाते हैं। लोगों को इंतहाई तकलीफ़ का सामना है और इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। इस हस्पताल के लिए, जानी खेल के लिए जो तरक्याती पैकेज हुआ है उसमें 3.5 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए थे। इसमें तरक्याती काम भी जारी हैं, इसकी तामीर व मरम्मत रंग रोगन हो रही है। इसमें सोलर प्लांट भी लगा है, बिजली का मसला था वो भी हल हो गया है, मगर ना तो अभी तक इसमें इमरजेंसी शुरू हुई है और ना हस्पताल का अमला मुस्तकिल यहाँ आता है। यहाँ दूर दराज इलाकों से मरीज़ आते हैं और इंतहाई तकलीफ़ का सामना करते हैं। यहाँ के शरपुर शरीफ और गिरदनवाह में सुई गैस की बंदिश, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, आवाम को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल कयूम, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी शरकपुर में। शरकपुर में गैस की शदीद किल्लत की वजह से अवाम सरापा एहतजाज हैं। सुबह के वक्त बच्चे स्कूलों में बग़ैर नाश्ते से जाते हैं और दफातर में जाने वाले अफराद भी बग़ैर नाश्ता किए जाके लोग बाजारी खाने खा के उकता चुके हैं। शरकपुर में गैस का बहरान इतना शदीद हो चुका है, आइए जानते हैं शहरियों से। जी आप ठीक फरमा रहे हैं, गैस का बहरान शरकपुर में बहुत शदीद है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी स्कूलों में मतलब बगैर नाश्ते के बाज़ जाना पड़ता है क्योंकि सुबह गैस ही नहीं आ रही होती। और एलपीजी का भी बहरान है, यहाँ पर बहुत महंगी होने की वजह से एलपीजी भी नहीं मिलती है, बाज़ दुकानें सील कर दी जाती हैं। हम बहुत मुश्किल में इस वक्त अपनी लाइफ जो है ना गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो मतलब कह लें कि अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ कुछ गौर करें ताकि इन सारे मामलात का हल किया जा सके और आवाम को कुछ सुख का सांस आए। सुबह 5 बजे से गैस बंद कर दी जाती है और तकरीबन नाश्ते का भी बगैर नाश्ते के ये तमाम लोग उधर। हाफिजाबाद में निजी अस्पताल में क्वालिफाइड स्टाफ व दीगर सहूलियात न होने की निशानदही करने पर हेल्थ केयर कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। मुकदमा दर्ज, तशद्दुद करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुकदमा दर्ज मुकदमे के मुताबिक कसोकी रोड हाफिजाबाद पर वाक़ निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर का हेल्थ केयर कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उमर ने निजी अस्पताल चेकिंग की तो अस्पताल में क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद नहीं था। आलात क्लिनिकल सफाई रिकॉर्ड भी ना पाया गया। अस्पताल में गैर मयारी सफाई, गानी डॉक्टर आसमा की गैर मौजूदगी, एक्सरे लैब में रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट न था। अस्पताल मालिक डॉक्टर शाहिद ने तैश में आकर हेल्थ केयर कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उमर को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ केयर कमीशन को रिहाई दिलवाई। भावनगर थाना तख्त महल के इलाके में शर्मनाक वाकया। जाहिद नामी ओबाश ने जहनी तौर पर माजूर 12 साल लड़की को हवस का निशाना बना डाला। लड़की की चीखो पुकार पर मुलजिम फरार। मुतासर लड़की तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात के मुताबिक मुलजिम अपनी हमसाई की मदद से लड़की को वरगला कर अपने साथ ले गया और ज्यादती की। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO फैसल गुलजार का कहना है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं, लाहौर शहर में आए रोज़ पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने 10 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। तैनात होने वाले इंस्पेक्टर सैयद इसरार हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार, इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को थाना बाटापुर तैनात कर दिया गया। मजीद तकर्रुर तबादले के हवाले से जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखिए, DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने अहकाम जारी किए हैं। 10 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के जो तकर्रुर तबादले किए गए हैं उनके, जिनमें जो है वो इंस्पेक्टर सैयद इसरार हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार तैनात कर दिए गए। इसी तरह से मोहम्मद रियाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर, इंस्पेक्टर मोहम्मद कमर साजिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कहना, इंस्पेक्टर इजाज रसूल को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंसी तैनात किया गया है। फिर बात की जाए सब इंस्पेक्टर ताहिर फारूकी, तो उनको बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हडियारा, जबकि सब इंस्पेक्टर सैफुल्लाह का बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फिर ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर इजाज अली को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लिटन रोड, सब इंस्पेक्टर नसार अहमद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह, जबकि सब इंस्पेक्टर हसन रजा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चूंग तैनात किए गए हैं। जबकि सब इंस्पेक्टर आदिल बशीर का बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना ग्वाल मंडी ट्रांसफर किया गया है। तमाम तब्दील होने वाले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो अतर इस्माइल की जानिब से कहा गया है कि तफ्तीश जो है वो मेरिट पर करें और ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें और थाना में आने वाले साइलिन के साथ प्यार मोहब्बत और इखलाक के साथ बात करें। पहले सलाम फिर कलाम, उसके बाद तफ्तीश की बात होगी। अगर कोई भी जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफसीर जो है वो गलत करेगा या उसमें कोई जो है वो रद्दोबदल करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को फौरी अपनी जायज तैनाती पर रिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया गया है। जी वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया। DC लाहौर मोहम्मद अली स्कूलों में डेंगू के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने गवर्नमेंट न्यू इस्लामिया गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, गुलबर्ग टाउन और जामिया नईमिया का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर भी उनके हमरा थे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने डेंगू के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया। बच्चों से डेंगू 0 पीरियड के मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों से रोज़ाना की बुनियाद पर दिए जाने वाले डेंगू आगाही लेक्चर से मुतालिक भी पूछा। स्कूल इंतज़ामिया को डेंगू 0 पीरियड को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जामिया नईमिया के असातिज़ा और मुंतज़िमीन से मुलाकात। DC लाहौर का कहना था कि जामिया नईमिया की छत पर डेंगू सर्विलेंस करवाई जाए। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 मैचेस के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर, MSL, LWMC, वासा, रेंजर्स, लेस्को, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, CBC और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अशरफ से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 मैचेस के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर, MCL और LWMC, वासा, रेंजर्स और लेस्को, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, PCB और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में महकमों ने DC लाहौर मोहम्मद अली को अपने प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। 26 सितंबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद दुकानों और होटलों को बंद करवाया जाएगा, जबकि टीमों को कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाने के लिए रूट पर लाइटिंग की गई है। जबकि लिबर्टी, पंजाब यूनिवर्सिटी और गुलबर्ग कॉलेज में शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। THA ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती को यकीनी बनाएगी। LWMC और कज़ाफ़ी स्टेडियम में सफाई सुथराई के काम को 25 सितंबर तक मुकम्मल करेगी, जबकि वासा बारिश पेश नजर जो है अपने इंतजाम मुकम्मल करेगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है IRS स्प्रे करवा दिया गया है, जबकि 10 बेड्स पर मुश्तमिल जो है आरजी अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके हवाले से रेस्क्यू 1122 ने अपना ड्यूटी प्लान जो है मुरतब कर लिया है। DC लाहौर का कहना है कि बम डिस्पोजल अमला, पार्किंग और कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्वीपिंग का अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से जो है मैचेस के हवाले से सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और दीगर महकमों को भी अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई है। जी जुनैद अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 130वां इजलास मुनक्किद हुआ। CEO राफिया हैदर, डिप्टी CEOs मुनीर हुसैन, फहद महमूद और दीगर अफसरान की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 130वां इजलास मुनक्किद हुआ। CEO राफिया हैदर, डिप्टी CEO मुनीर हुसैन, फहद महमूद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। टाउन मैनेजर, जोनल ऑफिसर, सुपरवाइजर और दीगर ऑपरेशनल स्टाफ की ट्रांसफर पर ताहुकुम सानी पाबंदी का फैसला किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी का फैसला ऑपरेशनल स्टाफ की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया गया। LWMC कंपोस्ट प्लांट पर तैयार होने वाली माहौल दोस्त कंपोस्ट बिलिया की कीमतों में तब्दीली का फैसला किया गया। 5 किलो कंपोस्ट का थैला 45 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए, 20 किलो कंपोस्ट का थैला 160 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए और 5 किलो कंपोस्ट का थैला 700 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कंपोस्ट की कीमतें बढ़ाने से कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा होगा। LWMC को कंपनी से अथॉरिटी बनाए जाने का फैसला बोर्ड ने मुतफक्का तौर पर किया। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सड़कों पर कूड़े के फैलाव को रोकने के लिए वेस्ट अथॉरिटी बेहतर तरीके से काम कर सकेगी, आतिफ चौधरी ने कहा। दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के जारी करदा एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में मीडिया की सहूलत के लिए सूबाई तर्जमान मुकर्रर कर दी हैं। सूबे पंजाब में मोहतरमा हुदा अली गोहर, डिप्टी डायरेक्टर मीडिया कोऑर्डिनेशन को इलेक्शन कमीशन की सूबाई तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया। सूबाई तर्जमान मीडिया से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे और मीडिया कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाएंगे। DGFIA मोहसिन भट्ट की हिदायत पर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पंजाब का गैर कानूनी करेंसी डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील से। जी अदील, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल इसी तरह ही है जी। FIA की जानिब से जो है ना गंडी और जो सूरत हाल जा रही है, DGFIA मोहसिन भट्ट की हिदायत पर FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल का गैर कानूनी करेंसी डीलों और हिंदी हवाले में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है। कार्रवाई रावलपिंडी और इस्लामाबाद, लाहौर में की जा रही है। मुलजिमान बगैर लाइसेंस के गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थे मुलजिम काशिफ जवेद को, जबकि असद इश्तियाक को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 2,50,000 सऊदी रियाल, 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है और साथ ही साथ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी जारी है। जी अदील, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पीकर मोहम्मद सब्तान खान से यूरोपीय यूनियन के प्रोग्राम मुस्तहकम पार्लिमान के टीम लीडर क्रिस्टोफर शील्ड्स ने वफद के हमरा पंजाब असम्बली के चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब असम्बली को बनाने, अरकान असम्बली और असम्बली स्टाफ के इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ाने के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। स्पीकर ने इस पर इत्तफाक किया। सेहत, तालीम और दीगर शोबों में यूरोपीय यूनियन के ताउन पर खराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उनको शील्ड पेश की गई। PHA की रेलवे स्टेशन की शाहराह और पार्क में 8 से 10 फुट के बोहड़ के दरख्तों की शजरकारी। बोहड़ वाले चौक पर 4 रेलवे स्टेशन पार्क और 4 रेलवे पार्क के सामने 12 बोहड़ के दरख्त लगाए गए हैं। DG PHA ज़ीशान जावेद ने शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, PHA की जानिब से रेलवे स्टेशन की शाहराह और पार्क में 8 से 12 फुट के बोहड़ के दरख्तों की शजरकारी की गई है। बोर्ड वाले चौक पर 4, रेलवे स्टेशन पार्क पर 4 और रेलवे पार्क के सामने 12 बोर्ड के दरख्त लगाए गए। DG PHA ज़ीशान जावेद और ADG PHA ने रेलवे स्टेशन के तराफ पर शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। PHA अफसरान की निगरानी में रेलवे स्टेशन पर शजरकारी और दीगर कामों का जायजा लिया गया। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों की शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर छोटे बड़े दरख्तों की शजरकारी की जा रही है। DG PHA ज़ीशान जावेद का कहना था कि PHA के मुतल्लिका इलाकों के अफसरान काम की मॉनिटरिंग सुबह शाम कर रहे हैं। तमाम इदारों के साथ मिलकर शाइनिंग व ग्रीन लाहौर मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पड़ोसी मुल्क ईरान में पुलिस की हिरासत में लड़की की हलाकत के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 16 साल नौजवान भी शामिल हैं जो मुजाहिरे के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुजाहिरा दारुल हुकूमत तेहरान समेत अब 20 से ज़्यादा शहरों में फैल गया। मुजाहिरीन वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे हैं। इस दौरान जलाओ घेराव के साथ मुख्तलिफ सड़कें भी ब्लॉक की जा रही हैं।
آسٹریلیا کی ریاست تسمانیہ کے ساحل پر پھنسی 200 پائلٹ وہیل مر گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ساحل پر پھنسی زندہ بچ جانے والی 35 وہیلز کو ریسکیو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تسمانیہ کے محکمہ قدرتی وسائل و ماحولیات کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ 230 پائلٹ وہیلز ساحل پر پھنس گئی تھیں۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا تھا کہ تسمانیہ کے ساحل پر خوراک کی تلاش میں آنے والی وہیل کا غول ساحل پر پھنس گیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ساحل پر پھنسی زندہ بچ جانے والی 35 وہیلز کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 ٹی20 پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ گزشتہ روز پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں نے نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس تو نہیں کی، البتہ ہوٹل میں ٹینس کھیلی اور انڈور سپورٹس کھیل کر خوب انجوائے کیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔